اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوٹنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی، کوئی ایک چیز تو ہے نہیں. ان میں بہت بہت بڑی رکاوٹ گناہوں سے محبت ہے، اور ایسے لوگوں سے دوستیاں ہیں جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں. کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی ایک غلطی ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، پھر وہ مسلسل کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، شیطان حاوی آ جاتا ہے، اور موت کے وقت جب ایسے شخص کو کوئی کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے تو سابقہ گناہ ہی اس کی سوچوں پر حاوی رہتے ہیں، وہ توبہ نہیں کر پاتا. یہ گناہوں کا وبال ہے. انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیا کی لذتوں میں کھو جاتا ہے، گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ خون میں نشے کی طرح دوڑتے ہیں، اور انسان اس نشے سے لطف اندوز ہوتا ہے. ان گناہوں کے بغیر اسے لگتا ہے زندگی میں گزارا نہیں چلے گا. اسے گناہوں کے ساتھ زندگی خوبصورت لگتی ہے. اسے لگتا ہے کہ گناہوں کے بغیر زندگی روکھی پھیکی ہو جائے گی. اگر کوئی بہت پسندیدہ گناہ اس سے چھوٹ جائے تو اسے اپنی زندگی اجڑی ہوئی ویران نظر آتی ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ گناہوں سے شدید محبت کی وجہ سے. یہ محبت توبہ کے بارے میں، رب کی طرف رجوع کے بارے میں سوچنے بھی نہیں دیتی. یوں ایک انسان ہمیشہ کے لیے توبہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، لوٹ آئیں، گناہوں کی خوبصورتی، تزئین، اس سے تعلق، اس سے محبت خود بخود انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے منیمائز ہو جائے گی، اور آپ رب کی طرف لوٹنے کے لیے ایک بار کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت آسانی کر دیں گے. میں ایک ٹپ آپ کو دینا چاہتی ہوں. قرآن حکیم میں رب العزت کا فرمان ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ہٹا دیتی ہیں. ہاں، جب غلطی کر بیٹھیں تو آپ اس کے بدلے میں نیکی کرنا شروع کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس نیکی نے اس برائی کو مٹا دینا. آپ کی مدد ہو گئی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے وصیت کی تھی، یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور برائی کے فوراً بعد نیکی کرنا، اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا. یا اللہ ہمیں توفیق دے، یا اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم آپ کی طرف رجوع کرنے کے قابل ہو جائیں. آمین ثم آمین.